السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ اے ایمان والو،
ڈر جاؤ اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ پھر فرمایا اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو اچھی طرح سے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھی بھلوا دیں، انہوں نے اپنے آپ کو بھی پھر بھلا دیا، اپنی فکر بھی وہ بھول گئے کہ کل ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں اور جہنمی ہیں، اور جہنم والے اور جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جہنمیوں کا انداز زندگی، ان کے اعمال الگ ہوتے ہیں، اور جنتیوں کا انداز زندگی اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق و کردار وہ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن یہ بات پلے باندھ لو کہ کامیابی پانے والے صرف وہی ہیں جو جنت میں چلے گئے، وہ کامیاب ہیں۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں جو جنت میں چلے گئے۔ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے اندر آخری مقام پر اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی وضاحت فرما دی، اور اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنتی لوگ ہی اصل میں کامیاب لوگ ہیں۔ تو ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کامیابی کس بات میں ہے، کس عقیدے میں ہے، کن اعمال میں ہے، اور ناکامی اور نامرادی کن عقائد کی وجہ سے ہے اور کن اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہر شخص کو اس کا علم ہونا چاہیے، تبھی وہ کامیابی کے راستے پہ چلے گا۔ ہر مسلمان خواہش مند تو ہے اس بات کا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرے ساتھ اللہ بڑا ہی بہترین سلوک فرمائے، یہ ہر شخص کی تمنا ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب اللہ کی مانی جائے گی۔ جب اللہ کی مانیں گے تو پھر وہ بھی ہماری مان لے گا، جب ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر وہ ہماری کیسے مانے گا؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی مشہور آیت ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرتے رہو،
اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو گے، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ سیدھی سادی بات ہے، صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے کہ جس کی سمجھ نہ آتی ہو۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہے، بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع پر، خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے، اللہ کے حکم کو اپنے سامنے رکھے کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اور اس کی پابندی کریں، اس کو اپنائیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ تو یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اب اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے کہ سن لیا ہے، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پڑھ لو۔ یہ کہاں سے بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر سے بلایا جا رہا ہے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آ جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ نماز پڑھ لو، آ جاؤ حی علی الفلاح۔ اس میں کامیابی ہے، اس میں فلاح ہے۔ اب جو اذان سن کے مچل مار دیتا ہے، نہیں آتا مسجد میں، نہیں پڑھتا نماز، وہ اگر یہ امید لگا کے بیٹھ جائے کہ میں تو جنتی ہوں، میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو کامیاب ہوں، تو یہ اس کا وہم باطل ہے، یہ اس کا غلط گمان ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ملا اس پر لبیک کہو، اس پر عمل کرو۔ دیکھ لیا نا آپ نے، رمضان المبارک گیا، وہ بھی چلے گئے، وہ بھی چلے گئے جو رمضان میں آیا کرتے تھے، اب پھر وہی رہ گئے جو رمضان سے پہلے بھی آیا کرتے تھے اور بعد میں بھی آیا کرتے، وہی رہ گئے۔ یہ تو حال ہے ہمارے ایمانوں کا، یہ تو حال ہے ہماری مسلمانی کا، یہ تو حال ہے ہمارا اللہ کو یاد کرنے کا، یہ ہے ہمارا تقویٰ، یہ ہے ہمارا اللہ کا ڈر۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ تو اللہ کے حکم سے کبھی بھی سرتابی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی سستی اور کوتاہی نہیں کرتا، کبھی بھی غفلت نہیں برتا۔ اس لیے فرمایا اے ایمان کے دعوے داروں اور کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے آپ کو مومن کہنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک نکتہ تو اس سے یہ بھی نکلا کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو بھی ڈرا رہا ہے، یعنی ایمان والے بھی تو بندے ہی ہیں نا، انسان ہی ہے نا، وہ بھی تو خطا کار ہے نا، وہ بھی تو غافل ہو سکتے ہیں، وہ بھی بھول سکتے ہیں، وہ بھی نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ بھی اللہ سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مومن بندوں کو خاص طور پر اس مقام پر تلقین فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ جو ہی اللہ کا ڈر دل سے نکلا، نیک اعمال بھی چلتے بنے، نیک اعمال بھی چھوٹ گئے، نیکیوں سے بھی اپنے دامن کو پیچھے ہٹا لیا، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، خوف نکل گیا۔ عمل ہوتا ہی تب ہے یا تو دل کے اندر خوف ہو اور یا پھر شوق ہو، شوق ہو، پتہ ہو کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، مسلمان کی نشانی کیا ہے، مسلمان کی علامت کیا ہے۔ وہ تو نماز مسلمان کی علامت ہے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، وہ کہے کا مسلمان ہے، میرا کلمہ اس کو نہیں چھڑا سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جو اس حساب میں پورا اترا، کامیاب ہوا،
اس کو آگے بھی کامیابی کی امید ہوگی، اور جو پہلے ہی حساب میں فیل ہو گیا، پہلے ہی عمل میں ناکام ہو گیا، اس کی آگے بھی ناکامی نظر آ رہی ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، وقتی طور پر تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا بھی ہوا، وہ بھی نکل گیا۔ شیطان زیادہ طاقتور ہو گیا۔ ایک مسلمان سے، ایک انسان سے شیطان طرح طرح کے خیالات دل میں ڈال کر اسلام سے، ایمان سے، رب سے، رسول سے دور ہٹانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ کامیاب جا رہا ہے، وہ کامیاب جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے قرآن پاک میں یہ کہنا پڑا، قلیل من عبادی الشکور، میرے فرما بردار، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ اللہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اللہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، اللہ بھی مان رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، نہیں مانو گے، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اگر تم ناشکرے بنے رہو گے، نافرمان بنے رہو گے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ گے تو وہ تم پہ راضی ہو جائے گا، تم پہ خوش ہو جائے گا، اور تمہیں پسند کر لے گا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہیں باقی نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا، اور اگر تم شکر گزار بنے رہو گے تو اللہ ان شکر گزاری کے نتیجے میں تمہیں اور بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو گے، تو اللہ تمہارے اوپر اور بھی اپنے انعامات کرے گا، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب تو پھر بڑا سخت ہے۔ جب اس میں آؤ گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میری بات کو تم کیوں ٹھکراتے رہے، کیوں نافرمانی کرتے رہے، لیکن اس وقت پتہ لگنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو وقت گزر چکا ہوگا۔ جب وقت گزر جائے پھر بیکار ہے سوچنا، ملامت کرنا، پچھتانا، پھر تو بیکار ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے، اس بات کی طرف دھیان کرنا چاہیے، ما قدمت، کیا آگے بھیجا ہے، ما قدمت، کیا آگے بھیجا ہے اس نے، کس کے لیے، لغدن، آنے والے کل کے لیے۔ آنے والے کل سے مراد قیامت ہے، آخرت ہے۔ دنیا کو آج کہا گیا اور قیامت کو، آخرت کو کل کہا گیا۔ غدن، اور غدن تو غدن کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ آنے والے کل کے لیے ہوتا ہے، اور کل تو بالکل ہی ساتھ ہوتا ہے، آج کے بعد کل جڑا ہوا ہے، آج کے بعد کل تو جڑا ہوا ہے، بالکل ساتھ ہے، لیکن دنیا کے بعد تو قیامت بڑی دیر کے بعد ہے، آخرت بڑی دیر کے بعد ہے۔ اللہ اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، جیسے تم یہ کہتے ہو نا آج نہیں کل میں یہ کام کر لوں گا، آج تو نہیں ہو سکا کل میں کر لوں گا، جیسے تمہیں یقین ہے کہ اب تھوڑے ہی عرصے کے بعد کل آ رہا ہے، یہ 24 گھنٹے گزرے تو کل آ گیا، وہ کل پھر آج بن جائے گا، پھر اگلا کل آ جائے گا۔
تو جس طرح تمہیں کل کے اوپر یقین ہے نا دنیا کے کل پر، اس طرح تمہیں آخرت کے کل پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی بالکل برحق ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر 3 اہم مضامین جو بیان ہوئے، ان میں ایک اللہ کی توحید کا بیان ہے، دوسرا انبیاء کی رسالت کا بیان ہے، اور تیسرا بیان جو ہے وہ قیامت کا ہے، آخرت کا ہے۔ اور آخرت کا، حساب کتاب کا، یوم حشر کا ایک دن جو ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ معارج 29ویں پارے میں کہ وہ 50,000 سال کا ہوگا، جس میں پوری کائنات کا حساب لیا جائے گا۔ 50,000 سنہ، 50 کو کہتے ہیں، 1000 کو کہتے ہیں، سنہ سال کو کہتے ہیں۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہے جس کو یوم حشر کہتے ہیں۔ اور یہ آیات جو ہیں یہ سورۃ الحشر کی آیات ہیں۔ 28ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الحشر ہے، اس کے اندر کی یہ آیات ہیں۔ وَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آنے والی کل کی یعنی قیامت کی، آخرت کی فکر کر لو۔ قرآن مجید میں تہائی حصہ قیامت اور آخرت کے ذکر پر ہے۔ 1/3 جو ہے قرآن پاک کا یہ قیامت، آخرت، یوم آخر کے بیان پر ہے، اور پھر بھی انسان غافل ہے۔ اتنا بار بار تذکرہ، بار بار تذکرہ، یہ جو بار بار تذکرہ کرنا ہوتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں تکرار کہتے ہیں، تکرار کہتے ہیں، ایک بار بات کہی پھر وہی بات کی، پھر وہ بات کی، پھر وہی بات کی۔ قرآن مجید میں یہ انداز موجود ہے۔ سورہ الرحمن پڑھ کے دیکھ لیں، 1-2 نعمت کا ذکر کرنے کے بعد بار بار کون سی آیت آتی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بار بار یہ آیت آتی ہے سورہ الرحمن کے اندر۔ پہلے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے ان کو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہیں تم گن نہیں سکو گے، اگر گننا شروع کر دو نہیں گن سکو گے، اتنی نعمت ہے۔ انسان کے اپنے جسم کے اندر ہی بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ جب کوئی ایک نعمت جو ہے نا وہ کھس جاتی ہے نا، پھر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا آنکھیں ہیں تو جہان ہے، آنکھیں ہیں تو جہان ہے۔ جب آنکھیں ہیں تو اس کی فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جب آنکھیں ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، بصارت ہے، تو اس وقت پرواہ کوئی نہیں کہ اس بصارت کا استعمال میں کہاں پہ کر رہا ہوں، کن کاموں پہ کر رہا ہوں، کیا ان کاموں پر جن سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں پر میں اس بصارت کا استعمال کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا وہ نہیں پوچھے گا تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی؟ وہ نہیں پوچھے گا تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی؟ اللہ، جب آنکھیں
آنکھوں میں نظر ختم ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے سروس کے دوران ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے آنکھوں پر یک بارگی دونوں آنکھوں پر یہ گلوکوما کا اٹیک ہوا، کالے موتیے کا اٹیک ہوا، اور بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، لیکن چند ہی لمحوں کے اندر دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اندھیر ہو گیا، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، کہا اللہ یہ تیری مرضی ہے نا، میں کیا کر سکتا، یہ تو تیری مرضی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ سوچا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر کی ادا کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ ایک آدمی چلتا پھرتا ہے، ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے، کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، حالانکہ پاؤں بھی اس کے موجود ہیں، ٹانگیں بھی اس کی موجود ہیں۔ ڈرا کرو اس وقت سے، اللہ کو ہر دم یاد کیا کرو، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ راضی اسی صورت میں ہوگا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، تب ہی اللہ راضی ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی ناشکری میں لگ گئے تو دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، آگے حساب بھی دینا ہے، آگے حساب بھی دینا ہے، اور جس کا پائی پائی کا حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، اس کے بچنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اور یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ جس کا حساب لیا گیا وہ تمہارا کیا، یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا۔ وہ دعا مانگا کرتی، یا اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا، ہمارا حساب آسان۔ آپ بھی دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ دعا مانگا کرو، اللہ میرا حساب آسان کر دینا، اللہ میرا حساب آسان کر۔ اور حساب آسان کر دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کی پوچھ گچھ میں نہ پڑے اور معاف کر دے، یہ ہے حساب آسان۔ اگر پوچھ گچھ میں پڑ گیا تو پھر تو معاملہ بڑا ہولناک ہے، پریشان کن ہے، خوفناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اس کا ڈر اپنے دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا پھر دوسری دفعہ واتقوا اللہ، یہ تکرار کی بات ہو رہی تھی نا، تکرار تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تکرار جو ہوتا ہے نا، ایک بات کو دوبارہ کہنا، 6 بار کہنا، بار بار کہنا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تاکید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں بات بڑی اہم کر رہا ہوں، یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو یاد رکھنا، نہ بھولنا، یہ ہے تکرار، یہ ہے تاکید۔ قرآن مجید میں اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا الناس، اتقوا ربکم کئی بار آیا، اس میں بڑا تکرار آیا۔ جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا اس کی کایا پلٹ گئی، اس کے اندر انقلاب آ گیا، وہ اپنی فکر میں لگ گیا کہ میرا کیا بنے گا، وہ اپنی فکر میں لگ گیا، وہ اپنے اعمال کو سدھار رہا ہے، اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی، بس اس کو اسی بات کی فکر لگ۔ فرمایا لوگوں پلے باندھ لو کہ تم اپنا کوئی بھی عمل مجھ سے چھپا نہیں سکتے ہو، تم چھپ کر بھی اگر کوئی عمل کرتے ہو مجھے پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں بندوں سے، انسانوں سے تو ایک آدمی اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، اپنے کوئی عمل بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگو
تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے عمل سے پوری طرح واقف ہے، جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا اللہ کو نہ بلاؤ، نہ بلاؤ، اللہ کو یاد رکھو، ہر دم یاد رکھو۔ کس نے بلایا تھا اللہ کو؟ مشرکوں نے اللہ کو بلایا۔ کس نے بلایا اللہ کو؟ کافروں نے اللہ کو بلایا۔ کس نے بلایا؟ منافقوں نے اللہ کو بلایا، یہودیوں نے اللہ کو بلایا، عیسائیوں نے اللہ کو بلایا، غیر مسلموں نے اللہ کو بلایا۔ یا اللہ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے مجھے بلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مجھے بلا دیا تھا نا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بھی ان کی جانوں کے بارے میں غافل کر دیا۔ اب وہ اپنی جانوں کے بارے میں بھی بھول گئے، ان کی فکر ہی کوئی نہیں، ان کو پرواہ کوئی نہیں، نہ ان کو موت کی فکر، نہ ان کو قبر کی فکر، نہ ان کو حشر کی فکر، نہ ان کو قیامت کے حساب کتاب کی فکر، نہ ان کو رب کے عذابوں کی فکر، نہ ان کو جہنم کے عذاب، وہ بھول ہی گئے، بالکل ہی بھول گئے۔ اور انجام پھر ان کا کیا ہے؟ فرمایا یہی لوگ ہیں فاسق، اولئک هم الفاسقون۔ اور قرآن مجید میں کئی آیات ہیں جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ کافر بھی جہنم میں جائیں گے، مشرک بھی جہنم میں جائیں گے، فاسق بھی جہنم میں جائیں گے، منافق بھی جہنم میں جائیں گے، یہودی بھی جہنم میں جائیں گے، نصرانی بھی جہنم میں جائیں گے، جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے؟ اعدت للکافرین، سارے کافر اس میں آگے، جتنے بھی کافر ہیں سارے ہی کافر اس میں آگے۔ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، جنت مومنوں کے لیے، جنت مسلمانوں کے لیے، جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کس وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے؟ کس وجہ؟ کیا تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کس وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ پھر آپ نے خود ہی جواب فرمایا تقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے، کہ ان کو ڈر ہے اللہ کا، وہ فکر کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی۔ پھر فرمایا وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں، صحیح کر لیں، پھر ہم جنت کے حقدار بن سکتے ہیں، پھر کامیابی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔